من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت بخشی، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہمیں اللہ کی پہچان کروائی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یاد کے بہت سارے مقامات ہیں، نماز پڑھنا بھی اللہ کی یاد ہے، ہر کام کرتے ہوئے اللہ کو دھیان میں رکھنا کہ اللہ کی اس میں کیا منشا ہے، کیا رضا ہے اللہ رب العزت کی، اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، تو یہ بھی ایک ذکر کی شکل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم باہم ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس سے روابط بڑھتے ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں تو ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کے منہ سے نکلتی بات فوراً اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ تو ایک دوستی کا اعلیٰ درجہ ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں، خلیل اللہ ہے کہ اللہ پہ توکل ہے، کہ بس اللہ کی محبت میں ہے کہ جو اللہ نے کر دیا ٹھیک ہے۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا فرمایا، جب پانی کا فرشتہ آیا، جب ہوا کا فرشتہ آیا، اللہ نے بھیجا ہے، حکم ہوا نہیں، فرمایا نہیں، اگر میرے اللہ نے بچانا ہے تو وہ خود ہی بچا لے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان بھی اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ کیونکہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں، ظلمتوں کا، جہالتوں کا، اللہ معاف کرے، بہت ہی برائی ہے ہر دم، اور کوئی ایسا جگہ نہیں دنیا پوری کائنات میں کہ جہاں پہ ابھی برائی نہ ہو، ظلم نہ ہو، جہاں پہ اللہ معاف کرے حق تلفی نہ ہو۔ کیونکہ ہم قرب قیامت کے آخری ٹائم میں اللہ معاف کرے جا رہے ہیں کہ جس میں برائیاں، ظلمتیں اتنی انتہا پر ہیں اور بڑھیں گی ابھی، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف نہ لے آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے لیے چھوٹے چھوٹے اذکار بھی اپنے نبی کے ذریعے بیان فرمائے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے لیکن وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو فرمانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، جب وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو یہ جتنا تعلق انسان کا مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا اللہ کی چاہت انسان کے دل میں بڑھتی جائے گی، اتنا انسان مرتبے بھی پاتا جائے گا اور اللہ رب العزت کا قرب بھی اسے حاصل ہوتا جائے گا۔ کیونکہ صحابہ کرام اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں تو انہیں بہت شوق تھا نا اس چیز کا کہ وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جائیں۔ کبھی غریب صحابہ کرام کا آتا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی نا امیر صحابہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی وہ تو ہم سے بہت آگے سبقت لے گئے مال میں، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تو تم سے کوئی اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکتا، حتیٰ کہ وہ بھی وہ عمل کرنا نہ شروع کر دیں۔ صحابہ تو اس چیز کے بہت مشتاق تھے نا کہ بتائیں، فرمایا بتائیں اللہ کے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر آپ پڑھیں تو آپ جیسا عمل دن میں کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپ سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کریں، حتیٰ کہ آپ اللہ کے راستے میں لڑیں اور لڑ کے شہید ہو جائیں، یہ اس سے بھی افضل ہے۔ تو یہ اتنے بڑا عمل ہے، اور یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات ایسے ہیں کہ اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کیونکہ آقا کریم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے، ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے، اور ہر جوڑ کا صدقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نماز کے لیے جتنے قدم آپ جا رہے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی یاد یہ ہر دم ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی زندگی کے سارے معاملات آقا کریم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سونا، کھانا، پینا، بیٹھنا، حتیٰ کہ بیت الخلاء کا استعمال، طہارت، ہر چیز ہمارا اللہ کی یاد میں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کا نالج ہمیں ہو کہ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں
کہ مختصر بھی ہو کروں اور اعمال بہت زیادہ پالوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ 100 دفعہ آپ سبحان اللہ پڑھا کریں. 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کریں. اس کا مطلب ہے کہ 100 غلام آپ نے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیے. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے. اسی طرح 100 دفعہ اگر الحمدللہ آپ پڑھیں تو اس کا یہ ثواب ہے کہ 100 گھوڑے ماں سامان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے آپ نے بھیج دیے. اور اسی طرح اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے اگر آپ تو گویا کہ 100 اونٹ آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے اور وہ قبول ہو گئے. اور اسی طرح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو یہ زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, اگر ہم کو اللہ توفیق دے تو ان سے بڑے بڑے کے لیے انعامات حاصل اللہ کے کیے جا سکتے. اسی طرح یہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پہ یاد آ گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تیسرے آسمان پہ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے, تو اس کو ہم نے اپنے اعمال سے زرخیز کرنا ہے. وہ کیسے کرنا, انہوں نے بھی یہی فرمایا سبحان اللہ کہیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے آپ کے نام کا, اور وہ درخت ایسا ہے کہ 500 سال عربی نسل کا عمدہ گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کی جو ہے شیڈو ختم نہیں ہوگی. اسی طرح اللہ اکبر کے بارے میں انہوں نے فرمایا, لا الہ الا اللہ کے بارے میں. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے کلمات ہیں جو زبان زد عام ہیں لیکن ہم کو ان کے فوائد کا نہیں پتہ. اسی طرح تسبیح فاطمہ دیکھ لیں اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ جب ایک غزوے سے بہت سارے غلام کہہ لیجیے حاصل ہوئے, مال غنیمت اس میں غلام بھی تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جائیں اپنے باپ سے کہیں کہ ایک غلام آپ کو بھی عنایت کر دیں, کیونکہ آپ کے ہاتھوں پہ بہت چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ ورم ہو گئے تھے اور جسم پر مشکیزہ اٹھا اٹھا کے گھر کا پانی بھرنے کے لیے جسم پر رسیوں کے نشان پڑ گئے تھے. تو وہ گئیں آقا کریم کے پاس, صحابہ بہت سارے موجود تھے, حیا آئی پھر واپس آ گئی. تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کل تشریف لائی تھیں, تو پھر حیا سے کچھ نہیں کہا, لیکن پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ دہرائے نا کہ اللہ کے نبی فاطمہ تھک جاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر کے چکی چلا چلا کے, ان کے ہاتھ پہ یہ دیکھے کیا حالات ہو گئے ہیں, ان کے جسم پر کیسے بانوں کے نشان پڑے ہوئے, رسی کیونکہ مشکیزہ گھر سے باہر سے بھر کے لاتی پانی کا. تو اگر ایک غلام عنایت ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو ایک غلام سے بہتر ہو. انہوں نے کہا جی فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو, یہ غلام سے بہتر ہے. اب اس میں مختلف روایات ملتی ہیں. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. تو اللہ کے ذکر میں ہی خیر ہے. اللہ رب العزت ہمیں ذکر کی توفیق دے. اسی طرح حضرت ام جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے, وہ مصلی پہ تشریف فرما تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت کی نماز کے بعد دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے آئے تو پھر بھی وہ مصلی پہ ہی تشریف فرما تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی حالت میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا آپ ویسی ہی حالت میں موجود ہیں ابھی بھی. تو انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی اللہ کا ذکر کر رہی تھی. فرمایا میں نے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ کے تم سے زیادہ ثواب کما لیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی یہ سکھا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کلمات سکھائے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک. تو یہ اللہ رب العزت کی کہہ لیجیے مہربانی عنایت ہی ہے کسی پہ کہ اللہ رب العزت اس کو ذکر کی توفیق دیتا ہے. کیونکہ میں پرسوں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 20 آیات قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات اس کو غافلین میں شمار نہیں فرماتے. اگر اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جائیں تو اٹ مینس جو نہیں 20 پڑھتا اس کا شمار غافلین میں ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ کیا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, کھولتے ہیں, کیا ذکر کرتے ہیں اللہ کا. کیونکہ یہ تو وہی بات ہے نا, جیسے دنیوی معاملات میں ہم کسی سے ملتے ہیں, جلتے ہیں, اس سے تعلقات بناتے ہیں. جتنے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اتنا انسان فخر سے کہتا ہے کہ میرا کام کون سا رکے گا, میں تو اس کو کہہ دوں. تو یہ وہی معاملہ, جتنے ہم اللہ سے تعلقات استوار کر لیں گے, جتنا اس پہ توکل ہمارا گہرا ہو جائے گا, اتنی ہی کامیابیاں ہی کامیابیاں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
ایج آف 32